اس کی ذات لامحدود ہے، اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، اس کی طاقت کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، اس کی بصیرت اور بصارت کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، اس کے سننے کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، اس کے دیکھنے کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، اس کی طاقت اور قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ اللہ کی ذات ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ساجھی اور شریک دار نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اللہ کا اس سے بہتر اور اس سے واضح اور اس سے زیادہ صاف ستھرے انداز میں تعارف کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، اللہ کے مثل کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کی نظیر کوئی پیش کر ہی نہیں سکتا، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، کوئی اس کا ساجی اور شریک دار نہیں ہے۔ وہ ساری کائنات کو چلانے میں، ساری دنیا کو بنانے میں، ساری کائنات کو پیدا کرنے میں، کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے میں، ذرے سے لے کر خورشید تک کو بنانے میں، اور ایک چیونٹی سے ہاتھی تک کے بنانے میں، تمام مخلوقات کے بنانے میں تنے تنہا ہے۔ اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی بادشاہت، اس کی سلطنت سب سے نرالی ہے۔ وہ سب کا رب ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے پاورفل ہے، وہ سب سے زیادہ طاقت والا ہے۔ وہ رب ہے، وہ معبود ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اس نے سب کو پیدا کیا۔ ساری دنیا میں اب تک جتنے انسان آ رہے ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نتیجہ ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اولاد سے محروم رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ دنیا میں بے شمار جاندار مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کی تخلیق کرنے والی ذات، ان تمام مخلوقات کو بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ بالکل بے نظیر ہے، بے مثل ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کے مثل نہیں۔ اس ذات کا تصور محال ہے۔ اس کی ذات لامحدود ہے، اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، اس کی طاقت کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، اس کی بصیرت اور بصارت کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، اس کے سننے کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، اس کے دیکھنے کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، اس کی طاقت اور قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اس اللہ کی ذات کو پہچان کر اس کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے، اس کے سامنے سر بسجود ہونے کی ضرورت ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو نتمستک کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم اس ایک ذات وحدہ لا شریک لہ کو تسلیم کریں، اس کی معبودیت کو تسلیم کریں، اس کی وحدانیت کو تسلیم کریں، توحید پر ایمان لائیں، اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ایک بات کو سچ مان کر اس پر ایمان لائیں۔ تبھی جا کر ہم اللہ کے فرما بردار بندے کہلائیں گے، تبھی جا کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں انعام و اکرام سے نوازے گا۔ ہمارے لیے جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، ہمیں وہ جنت عطا فرمائے گا۔